السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الہی آمین سب آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ سورۃ الرعد آیہ 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ یہ کو لے کر اللہ کی دنیا میں اللہ اپنے خلاف ہی سازشیں اکٹھی کرتے رہنا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو دنیا پانے کے لیے جب انسان یوز کرتا ہے صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا، اللہ کو بھول گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے متاع قلیل کی طرف پیچھا تو کیا لیکن آخر میں سے کیا ملنے والا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی دکھا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سب سے پہلی جو وعدہ ہے یہدی الیہ من اناب، ہدایت ان کو ملتی ہے جو ان کی طرف آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے گھر سے نیت بنا لی ہے کہ میں نے جانا ہے اس منزل پہ، ہے نا، وہی اس منزل تک پہنچیں گے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم گھروں سے نیت بنا کے نہ نکلے، ہمیں منہ اٹھایا گاڑی پہ بیٹھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور چل پڑے، اب راستے میں سوچ رہے جانا کدھر ہے، کیسے راہ ملے گی؟ نہیں، گھروں سے ارادے ہوتے ہیں تو ہم راہ پاتے ہیں۔ ہدایت کے لیے بھی ہمارے دلوں میں پہلے سے ارادے موجود ہونے چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا یہدی، اللہ ان کو ہدایت دے گا الیہ، اپنی طرف، من اناب، جو میری طرف آئے گا، جو میری طرف آنا چاہتا ہے۔ تو ایسا تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی طرف چاہت رکھیں تو وہ آپ کو چاہت نہ دے، ہے نا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، وہ حسن مآب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دلوں کا سکون اطمینان جو ہے نا صرف قرآن سے ملتا ہے۔ کتنے بھی ہم پریشان مصیبت میں ہوں، غم زدہ ہوں، دل ڈاؤن ہو رہا، اداس ہو رہا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی پہر ایسا ہوتا ہے جب ہم قرآن سے اتنے قریب نہیں تھے نا، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے انگزائٹی آتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ قرآن میں اتنے انوالو ہوئے ہیں کہ وہ ٹائم آ کے رحمتیں بن کے گزر جاتا ہے۔ تو ایسے میں جو بھی دل میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، حالات کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، تو قرآن پڑھنا شروع کریں یہاں تک کہ دل کو اطمینان آ جائے۔ بعض اوقات غم اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، دل کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر کیا ہے، نماز کے لیے وضو کرائیں، وضو کر کے اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، رو کے جو بھی چھوٹا موٹا آتا ہے سامنے اس کے پڑھ کے رو رو کے دعائیں کر لیں۔ اس رو رو کے وضو کر کے دعا کر کے نکلیں گے نا تو انشاءاللہ دل کو اطمینان ہوا ہوگا۔ اور پھر ہے کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، جہاں اپنی غلطیاں فوراً سے پہلے توبہ کر کے اللہ سے معافیاں مانگ لیں، رو رو کے ہاتھ جوڑ کے، جیسے کہتے ہیں نا فقیر مانگتا ہے نا، ایسے کر کر کے مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عزتیں نہیں ختم ہونے والی۔ اللہ اس کے بعد جب اٹھائے گا آپ کو تو سبحان اللہ، وہ ایک نئے دل کے ساتھ ہم اٹھیں گے زمین سے اوپر، سجدہ کر کے اٹھیں گے نا روتے ہوئے،
ساری معافیاں مانگے، دل کھول کھول کے اپنے گناہ سامنے گن گن کے رکھتے، گو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے گن گن کے رکھنے سے ہمارا دل جو ہے نا وہ کہتے ہیں واش آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے دل سے برائیاں واش آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ میں نے یہ بھی کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، میں بہت بس گناہ میں چلی گئی، میں بہت یہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے یہ میری جو خطاؤں والی جو کمزوری ہے اس کو مجھ سے چھین لے، مجھے نیکیوں میں طاقت دے، میں تیری کمزور بندی ہوں، مجھے اپنی مدد عطا فرما۔ پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان ملے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دعوت حق کو مانا، نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب اور ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ اپنے نہایت مہربان خدا کے اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان الہ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ذکر کی مثالیں ہیں، دل کی رغبت سے رب کو یاد کرنا چاہیے، دل کی چاہت اندر ڈال کے، پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، اور اس میں سے اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ اس میں میں کدھر ہوں، میرا کیریکٹر کیا ہے، یہاں مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح توفیق دے رہا ہے کہ میں اپنے حالات سے کس طرح نکلوں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق معاملہ کرنا، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے کسی کی ناجائز کو اگنور کر کے آپ معاملہ ستھرا کرتے ہیں تو وہ بھی دلوں کو اطمینان دیتا ہے نا۔ یہ سارے ذکر الہی کی مثالیں ہیں۔ ذکر الہی میں پھر سارا ظاہر بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، قلبی عبادت بھی ہے، یہ سارے ذکر الہی ہیں۔ علیہ توکلت والیہ اناب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا ماوا ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح نشانیاں دکھا کر دنیا کو کچھ مشکل نہیں، جب سارا اختیاری اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر کیا اہل ایمان ابھی تک جو کفار کی طلب کے جواب میں ہیں، کسی نشانی کے ظہور کے آس لگائے بیٹھے ہیں، وہ یہ جان کر، یہ بریکٹ میں کچھ باتیں انہوں نے تفسیر کے لیے لکھی ہوتی جو مجھے ساتھ پڑھنی پڑتی تاکہ سنٹینس واضح ہو جائے۔ تو پھر کیا یہ اہل ایمان وہ یہ جان کر یہ مایوس نہیں ہوں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ افلم یئس الذین آمنوا، بعض اوقات اہل ایمان بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ کاش اللہ سب کو ہدایت دے دیتا۔ لہذا الناس جميعا، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہماری کرتوت ہی آفت کو دعوت دیتے ہیں کہ ہاں بیل مجھے مار۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں تو یقیناً پتہ نہیں کتنی بلائیں ہیں جو ہمارے دروازوں پر آتی ہیں لیکن بھٹک جاتی ہیں، پیچھے ہٹا دی جاتی ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت والے دن جب جائیں گے نا، ہم جنتوں میں جائیں گے تو ان سارے افکار کو جب دیکھیں گے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی دلچسپی کا سامان ہوگا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کیسے مجھے بچایا، اتنے جھنڈ کے جھنڈ تھے میری طرف آنے والے، اللہ نے کیسے مجھے محفوظ رکھا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان برائیوں میں پڑا ہوتا تو پھر اس برائی کی وجہ سے کیسوں کو دعوت دی، کتنی بے وقوفی پہ اپنی حسرت ہوگی کہ میں کیسا بے وقوف تھا۔ ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہو جاتی ہے، جو کوئی آفت آتی ہے ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یہ سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق یہ اڑا چکے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل تو دی ہے، آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ اللہ کی ڈھیل کو کبھی اپنے لیے انعام نہ سمجھیں۔ بعض اوقات انسان دیدہ دل ہو جاتا کہ میں نے کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نہ اللہ نے پکڑا نہ بندوں نے دیکھا۔ اپنی برائی پہ انسان دلیر کب ہوتا ہے؟ وہ کہتا میں بہترین ایکٹر ہوں، نہ لوگوں کو میں نے ثابت ہونے دیا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نشانی عبرت بنایا۔ تو جب اللہ پکڑ لے گا تو پھر اللہ بتائے گا، پوچھے گا دیکھو میری سزا کیسی ہے، ذرا بتاؤ ذرا میری سزا کیسی ہے۔ پھر کیا پھر وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لیے ہیں۔
اے نبی ان سے کہیے اگر واقعی وہ خدا کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو لو، وہ کون ہیں، پتہ تو چلے وہ کون ہیں۔ خدا کی کون سی کوالٹیز ہیں جو ان کے پاس پائی جاتی ہیں؟ جو خود محتاج ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا کہہ ڈالتے ہو؟ اللہ اس زبان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا جسم جو ہے نا، صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ہمارے بارے میں لحاظ رکھنا، ہمارے بارے میں لحاظ رکھنا۔ کیونکہ یہ جو بولتی ہے نا، بولتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کب کیا بول رہی ہے اور کتنوں کا حق مار کے بول رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زبانوں کی وجہ سے تم مجھے اطلاع دے رہے ہو جو مجھے نہیں پتا اس زمین میں، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی اپنے گناہ میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے اور بندوں کی طرف سے ندامت نہ فیل ہو تو سمجھے یہ اللہ کی سزا شروع ہو گئی ہے۔ اس برائی کے اوپر اللہ کی دنیا میں سزا شروع ہو گئی ہے، اور بہتر ہے کہ ابھی پلٹ آئیں، براہ راست سے پھر دور ہو جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کون ہے جو ہدایت دینے والا؟ ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب اور آخرت کا عذاب بھی اس سے زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ تقویٰ انسانوں کے لیے ہے، خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، تقویٰ رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے، اس کا سایہ لازوال ہے، کبھی نہیں ہٹنے والا۔ یہ انجام ہے، یہ ایک رزلٹ ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، بس دوزخ۔ یہ جو محمد علی قلعہ جو گزرے ہیں نا، باکسر، ایمان لے آئے تھے نا ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ لائٹر یا ماچس اپنے جیب میں رکھتے تھے، جو ہی کسی برائی کا دھیان آتا تھا نا وہ اٹھا کے نا جلا کے تو اپنی انگلی پہ رکھتے تھے، یعنی انگلی کے نیچے لے کے آتے تھے کہ میں دیکھوں یہ میں برداشت کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں یہ کام۔ یہ کیسا ان کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا ایک سکیل دے دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے کیسے بچایا پھر۔ اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، روایتی مسلمان ہیں، اور اتنے لاپرواہ ہیں، برائیوں میں اتنے دلیر ہیں، کبھی ہمیں خیال ہی نہیں آیا کہ دنیا کی آگ بھی کبھی سیکنے کا ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم اس میں اپنا سیک کے دیکھیں، ہم اس کو برداشت کرنے والے ہیں۔ روٹی کی سٹیم پڑ جائے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جسٹ سٹیم پڑی، جسٹ لا محالہ آپ روٹی کو سیک رہے تھے، اس کا ایک طرف سے تھوڑا سا بسٹ ہو گیا، اس کے اندر سے جو گرم ہوا نکلی نا اس نے ایک دم سے آپ کا ہاتھ جلا دیا، اور ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، کئی دن اس کو سر کرتے لیتے پھرتے ہیں، تو ڈائریکٹ آگ کیسے برداشت کر سکتا ہے انسان؟ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، کوئی ایسا نہیں جو اسے خدا سے بچانے والا ہو۔ پھر نیکو لوگوں کو یعنی جنت والوں کو، متقیوں کو جنت عطا ہوگی، اس کی شان یہ ہے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کے پھل دائمی، اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ منکرین حق کا انجام تو وہی ہے کہ ان کے لیے دوزخ کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی یعنی تورات، اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے یعنی قرآن، خوش ہیں۔ مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، تم صاف کہہ دو کہ میں تو صرف اللہ کی بندگی کا، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس کی طرف میرا رجوع ہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ آگے آتی ہے، میں بتاتی ہوں۔ اسی ہدایت کے مطابق ہم نے فرمان عربی تم پر نازل کی ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود تمہارے پاس جو آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا حامی مددگار نہ ہوگا۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا تو چلو دور کی بات ہے، اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں بس ہم سے تو اس سے پہلے چھوٹی کا تقاضا ہے نا، لوگوں کے پیچھے تو بعد میں جانا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دیں اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ورنہ اس کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا۔ تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ کسی رسول کو یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دیتا۔
بعض اوقات انسان کے تکرار پہ، انسان کی خواہشات پہ لوگ چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ دکھا دے، یہ کر دے نا، یہ کر دے، تو آپ کا دل بھی چاہتا ہے چلو کر ہی دیتا ہوں پھر. تو جو کام اللہ کی اذن سے ہونے ہوتے ہیں وہ کیسے کرے؟ وہ تو نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کہ آپ کا دل تو آتا ہے ان کی طرف کہ ان کو بڑی سی بڑی نشانیاں دکھائیں، ان کی خواہشات کے مطابق ان کو نشانیاں دکھائیں، شاید یہ مان جائیں گے. یہ نہیں ماننے والے. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی میں کے پاس ہے. سیدنا عمر کے بارے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اپنی دعا میں یہ رکھتے تھے، پڑھا کرتے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب. یعنی تیرے پاس اللہ میری تقدیر اچھی ہے تو اس کو ثابت کر دے، اور تیرے پاس ہی کتاب ہے نا، اور خدا نہ خواستہ برائی والی تقدیر ہے تو پوری دعا ہے اس کے بارے میں. تو پھر مجھے وہ میرے نامہ اعمال سے اپنے قلم سے مٹا دے بدبختی، میری نیک بختی کو ثابت کر دے. اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ان لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا ان کے ظہور کے آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں. بہرحال تمہارا کام صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور حساب لینا ہمارا ذمہ ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ دائرہ تنگ کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کا دائرہ ایک قسم کا ایک نقطے پہ آ گیا، ایک ڈاٹ پہ، ایک نقطے پہ آ گیا. ایک بٹن کے کلک کرنے سے ہم گھر بیٹھے دنیا کی سیر کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دنیا کے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، دنیا سکویز ہو رہی ہے. پہلے پھیلی ہوئی تھی اور آہستہ سے سکڑ کے اندر کو ہو رہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں کے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے وہ بڑی بڑی چالیں چل رہے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے. عنقریب یا منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے بس. پھر ہر شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کو علم رکھتا ہو. علم حاصل کرنے کے بعد عمل ہمارا پہلا سٹیٹس ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد ہم اس بات پہ گواہ تبھی بن سکتے ہیں جب اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمارے دلوں کو اطمینان قلب عطا فرما، ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ دن رات ٹائم گزارنے والا اور اس کو سمجھ کے پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں عامل الصالحات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دے. یا اللہ ہمیں اس معاملے میں جنت کے راستوں میں چلنے والے ہم سے بہتر دوست عطا فرما، جن کے ساتھ مل کے ہم تیری راستے میں کشاں چلتے رہیں. یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں عمل کے ذریعے گواہی دینے والا بنا دے، اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کا وارث بنا دے. الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.